صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق کے لیے، فاسق و فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گویا ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی بار ہی نہیں اس کا۔ یہ مومن اور منافق کے اندر فرق ہے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہے یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے نیک اعمال کو۔ اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی کرٹیکل ہے، وہ غالباً 31 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، وہ بڑے گناہ میں بعد میں بتاتا ہوں کون سے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل، بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ایک ٹھیک ہے جی، پیغمبر کی غیر موجودگی میں تو کسی کے بارے میں یہ ڈیسیژن دینا امپاسبل ہے، کیونکہ یہ غیبی خبر ہے نا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو نیک سمجھا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑا بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا میدان جنگ میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وسوسہ آیا، یہ کیسے دوست کی ہو سکتا ہے، تو اتنے جوہر دکھا رہے ہیں۔ تو میں اس کے پیچھے لگ گیا تو دیکھا اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی، یوں تلوار زمین پہ کھڑی کر کے زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو وہیں سے انہوں نے لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دارومدار خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی نہیں تھا پتہ چلتا جب تک نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے اور آپ امت تک۔ آج تو ویسی کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، آپ پوری کوشش کریں اللہ سے اچھا گمان رکھیں، آپ کے لیے معاملہ ہو جائے گا آسان۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے تو وہاں آپ کی عادت تھی کہ جب دفنانے میں تھوڑا ڈیلے تھا تو آپ لوگوں کو وہ قبرستان میں واز کرنے لگ پڑے، اور آپ نے فرمایا یہ حدیث آپ کو شروع میں نا مشکات میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائے گی، اور اس کے راوی مولا علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہارے لیے جنت جس کی مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، اس نے جنت میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور جس کے لیے دوزخ لکھی جا چکی ہے اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے جو کوئی حضرت علی نے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ لکھے ہی ہوا ہے تو ہم کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پہ اعتماد نہ کر لیں۔ یہ میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ ساری حدیث کور کی ہے، مسئلہ 104ABC میں 104ABC میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کوشش کرتے رہو، تم میں سے جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے جائیں گے، اور جو دوست کی ہوگا اس کے لیے دوست والے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ اسیسمنٹ آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اسیسمنٹ ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے سوائے جن کو بائی نیم نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے، عشرہ مبشرہ کو یا اصحاب بدر کو یا اصحاب شجرہ کو اصحاب احد کو، وہ معاملہ الگ ہے۔ بعد میں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ ہے۔ قیامت دن آپ دیکھیں گے، وہ ڈاکٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑے بڑے بزرگوں کی قیامت والے دن مٹی پلید ہو رہی ہوگی، جن کو دنیا بہت بڑا بزرگ مانتی ہوگی، اللہ کے حضور وزیر ہوں گے، کیونکہ دنیا نے مانا نا، اللہ کے حضور تو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کو پتا ہے۔ تو دنیا میں آپ صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں، ڈیفینیٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے۔ برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا، اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار، یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا تم نے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے، شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اس حوالے سے کہ وہ مطیع ہو گیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے شیطان سے آزاد ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا صحابی، کوئی بھی ہو جائے، آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے۔ اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے، نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے۔ قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے۔ عصمت انبیاء پہ مسئلہ 88A اور 88B دیکھ لیجیے آپ میرا۔ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا گیا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں۔ یہ جنجوعہ صاحب بھگت رہے ہیں کچھ، وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے۔ آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے۔ معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو، اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا، اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا، اگرچہ وہ غیر محرم ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا۔ جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو، اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے، اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا، چچی بھی غیر محرم ہے، ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن قرآن میں آیا کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے، وہ جب بند سنور کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا، ماں تو تھی، ماں کی نظر سے دیکھا، یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے۔ اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا۔ میرا مسئلہ نمبر 161A ہے، نظروں کی حفاظت اور غض بصر کے اوپر ڈیٹیلڈ 17 حدیث بخاری مسلم سے میں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ بھائی اسی میں اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے، چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ ہوں تسی ذرا پہلے سوال لاؤ نا جڑے پوچھتے ہو کہ کیڑا چھوٹا بڑا ہے، میں کہنا جی بندہ اس تو پہلے تے جناب جڑا نا کرنا تو دھواں نکلنا چاہیے سوال کرنے تو پہلے کہ چھوٹا کیڑا تے بڑا کیڑا ہے۔ بھائی گناہ گناہ ہے، دیٹس آل۔ اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی، نہ حدیث کے اندر۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں، چیپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کبیرہ گناہوں کا بیان، صغیرہ گناہوں کا بیان، کوئی بھی چیپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر، کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے۔ کبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے، کبیرہ کا اتنا ذرا زیادہ دھیان نال بچنا جی، اس لیے چھوٹے گناہوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ورنہ لوگوں نے کہا اچھا اے کر لو۔ ہاں قرآن میں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں الا اللمم، ہاں چھوٹے بول۔ الا اللمم کیا ہوتا ہے؟ الا اللمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا، انٹینشن نہیں تھی، یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چپ کر جا اس ٹائم، یہ گناہ ہے، دل دکھا دیا نا، لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی۔ چلے آپ کو صغیرہ گناہ بتا دیا، یہ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے بچیں، یہ نہیں کہ کرنا شروع کر دیں، ورنہ آپ کی بیوی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنی شروع کر دے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بھائی معافی مانگ لیں گی۔ لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں رہا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں، روزہ، حج، زکوٰۃ کی لے کے آیا قیامت والے دن، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو ڈانٹا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو یعنی برے اندیشے کے ساتھ دیکھا تھا، خوفزدہ کیا تھا، کسی کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ قیامت دن آئے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے، اور قیامت کے دن کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ نے منو چنڈ ماری سی تے اے لو منو ہی مار دے، نہ، یہ دنیا میں ہے۔
آخرت میں تھپڑ کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی ہوگی، تھپڑ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی لے جاؤ، ایک تھپڑ کے بدلے اتنی. ٹھیک ہے. اور مجھے جب کبھی غصہ آتا ہے نا تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں تیری 100 فجر دی نمازاں لینی ہے جو کچھ کیتا تاں میں چھوڑا گا تم لینی بھی فجر والی نے. ٹھیک ہے. پاریاں ہوندیاں نے نا. ٹھیک ہے. خالی بزرگ نہیں پارے ہوندے، نیکیاں بھی پاریاں ہوندیاں نے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں لے جائے گا، پھر ایک اور آئے گا وہ بھی نیکی لے جائے گا، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے حتیٰ کہ اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس طرح کرتے ہیں کہ ریورس ایکویشن شروع کر دیتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن ریورس ہو جاتا ہے. جو لوگ اب حق لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. یہ نیکیاں تو نہیں دے سکتا نا، تو آڈے دے ہو لے کر آنا میں یہ دے کھاتے چھپاؤ. کرتے 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 اس کو اونا منہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اس میں یہ بھی ایک بات ہے ضمن کہ عبادت میں سکون آ جاتا ہے اس حوالے سے. کیا یعنی کہ قبولیت عبادت میں سکون تو ہندوؤں کو بھی مل رہا ہے، سکھوں کو بھی مل رہا ہے، قادیانیوں کو بھی مل رہا ہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے. جو مزارات پہ جا رہے ہیں ان کو بھی سکون آ رہا ہے. وہ ماحول ہی اتنا زبردست ہوتا ہے، بالکل کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ملتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو گورا جب بیچ کے اوپر کپڑے اتار کے سن باز لے رہا ہوتا ہے وہ بھی سکون انجوائے کر رہا ہوتا ہے. سکون کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں علمی سکون کہ آپ کا ذہن سیٹسفائی ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ گورے کو نہیں ملے گا، یہ قبر کے پجاری کو بھی نہیں ملے گا. یہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس دلائل ہوں گے کہ میں کتاب و سنت کے اوپر چل رہا ہوں کہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں، جذباتی نہ رکھیں. اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے. اور آیت ہے سورۃ النجم میں، یہ زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں اگر کبھی کبھار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے. الا اللمم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، بڑے گناہوں سے بچو. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے. ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض، جب تم زمین سے اگے تھے. ہائے ہائے ہائے، انسان بھی زمین سے اگا ہے، کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس خوراک سے جو زمین سے نکلتی ہے. کدھر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو میں بڑا پرہیزگار ہوں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے. اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے، اس سے کچھ چیز چھپی ہوئی ہے. تو اس میں بھی آیا کہ لبم، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا. اور ایک اور میں کریٹیکل آیت بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجیے، خالی کھلی توبہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خالی کھلی توبہ کو نہیں مانتا. یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے، اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اللہ تعالیٰ ماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا. للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، اس کو تو میں معاف کر دوں گا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ، اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے پہلے. اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ آن اب ایمان لے کر آیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں.
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب رہ گئے یہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے. سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے. ہاں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور عشاء. وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی. اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں، یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟ نیکیاں. اور نیکی کون سی ذکر ہوئی؟ نماز. ذَلِكَ ذِکْرَى لِلذَّاکِرِینَ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس سے ویسے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس. میرا مسئلہ نمبر 106 بہت پہلے ریکارڈ ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، اس میں نے 17 حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے ریلیٹڈ بیان کی تھی. میں آج سکپ کرتا ہوں. بل بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یعنی مدینے کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا، نامحرم عورت کو، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا. اور پھر آپ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے اوپر، رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی. اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے. اس سے ایک واقعہ ورنہ چھوڑ دیا. اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کروا لے تو میں پھر جا کے کراں گا، تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتویٰ کیا آتا؟ ٹھیک ہے، تو غلطی ہو گئی فوراً رجوع لائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، اس کے جسم سے کوئی میل اس میں باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. آپ کو کہ میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ، اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجینئرنگ پہلے ہوئی ہے. اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو بہت بڑی عملاً کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایون وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح. تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرہ ہی ہیں، اور اس کے لیے مشکات کے اندر سر ایک چیپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، شروع کے اندر ہی. اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں. شروع میں ایک وہ حدیث لے کے آئے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورۃ الفرقان کی، بخاری مسلم دونوں میں ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. 3 گناہ نبی علیہ السلام نے بیان کیے سورۃ الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ. دوسرا نہ حق قتل نہیں کرتے. تیسرا وہ زنا نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آیت جو ہے یہ دلیل کے طور پہ بیان فرمائی، اور اس سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا، اور پھر اس طریقے سے زنا. اچھا، اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی، قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا. سر گنتے جاؤ، یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں، صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں، صرف بخاری مسلم میں. پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا،
اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ لو جی، پھر اگلی حدیث بھی بخاری و مسلم سے، اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا، اس میں یہ چغلی، غیبت، ٹھیک ہے جی، وعدہ خلافی، بہتان، آلموسٹ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو لہٰذا کبیرہ صغیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی۔ یہ کیلکولیشن، یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہماری زندگی نے اسی دنیا کے پانی پر ہی چلنا ہے، زندگی کی کشتی نے، بس یہ پانی کشتی میں نہ آئے، چلنا اسی پانی کے اوپر ہے کشتی نے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ اسلام کتنی ڈائنامک اپروچ دیتا ہے انسان کو کہ دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی کرنی ہے۔ بس دنیا میں ہر کام آپ نے کرنے سے پہلے بولین الجبرا والی بات ہے، 0-1 دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ یہ جناب بیسٹ دعا ہے، اپنی ہر نماز میں اس دعا کو مانگا کریں، تشہد میں، سجدوں میں مانگیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو کون سی کنجوسی کرنی ہے، عذاب والی بات ہی نہ رکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں وہ گمان رکھے۔ امال بھی کرنے ہیں لیکن گمان پازیٹیو رکھنا ہے۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھلائی مانگو، عذاب مانگو ہی نہ، عدل مانگو ہی نہ، اس کی رحمت مانگو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ نا امیدی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ آخرت میں تو عذاب ہونا ہے، تو دنیا میں دے لے، آخرت میں نہ دے۔ توبہ توبہ، کیوں بھائی؟ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کا ذکر پہلے کیا، پھر کہا اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے، یعنی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب سے بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا، لیکن سٹارٹ کوشش سے ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولیں گے۔ اور وہ ہے آپٹیمل اپروچ ایک انسان کی کیا ہونی چاہیے۔ جب اس قسم کی فکر آخرت سے متعلق باتیں انسان سنتا ہے نا، تو بسا اوقات پیسمسٹک اپروچ ہو جاتی ہے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے، میرا کیا بنے گا، میں دنیا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو دنیا چھوڑ گیا وہ کمرہ امتحان سے ہی نکل گیا، اس کو تو 0 نمبر ملنے ہیں۔ اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو تو پھر بھی پاس ہونے کے چانسز ہیں، چھوڑ کے جو راہب ہو گیا وہ تو گیا۔ تو آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے دین اور دنیا کے اعتبار سے؟ یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دین دنیا کو ساتھ کیسے لے کے چلے۔ جسے ہم دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دین ہی ہے۔ ہماری زندگی نے اسی دنیا کے پانی پر ہی چلنا ہے، زندگی کی کشتی نے، بس یہ پانی کشتی میں نہ آئے، چلنا اسی پانی کے اوپر ہے کشتی نے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ اگر ماں باپ بیوی بچوں کی محبت میں حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی تو ظاہر ہے اس دنیا کو آپ نے اس کشتی کے اندر سوار کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اور اگر آپ نے ان سارے حقوق کا خیال رکھا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کی، تو پھر آپ نے اس دنیا کو برتنے تک استعمال کیا جو آپ نے کرنا ہے۔ پیغمبروں نے بھی کیا ہے، سارے پیغمبر جو ہے ایکسٹروورٹ تھے، کوئی انٹروورٹ نہیں تھا پیغمبر، سب ایکسٹروورٹ تھے، ڈائنامک لائف تھی، کوئی پیغمبر صوفی نہیں تھا۔ وہ خادم رضوی صاحب ویسے کہتے ہیں سب تو بڑا صوفی ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی جو خاک ہے نا، اس کے برابر بھی تم لوگ نہیں ہو۔ یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، جو ابو بکر کے غلام ہیں وہ ابو بکر کے جوتیوں کی خاک سے افضل ہیں، ان کے پاس تو حضرت ابو بکر کی غلامی ہے۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یار جس شخص کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک جنگوں سے عبارت ہے، نبی اسلام کی وفات کے بعد 2.25 سال کی حکومت ساری جنگوں سے عبارت ہے، اس کو کہہ رہے ہیں صوفی ہے۔ صوفی کو لوگ کہتے کیڑی نہیں مری، انہوں نے جنگاں کتوں لڑنی ہے سن، گلاں سنو انہاں دیاں۔ تو آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ایکسٹریمز کو رد کیا، جو کہتے ہیں کہ آپ نے صوفی یا راہب بن جانا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اتنے اس حوالے سے
ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور دنیا کے لیے ساری ایفرٹ پٹ کر دیتے ہیں, وہ بھی برباد ہو گئے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ, پس لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, مَن یقول, جو کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. ہوئے ہوئے ہوئے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اللہ کا فتویٰ آ رہا ہے, گاڑا فتویٰ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے. اب اہل ایمان کی اپروچ کیا ہے؟ عام آدمی تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کہیں گے اے اللہ ہمیں آخرت میں سب کچھ دے. نہ, اہل ایمان کی اپروچ یہ ہے وَمِنْهُمْ, اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن یقول, جو کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقینا عذاب النار, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہمیں دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر ملنے والا ہے, ان کا جو نصیب ہے انہیں ملے گا, جنہوں نے کہا کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی, اور عذاب جہنم سے اے اللہ ہمیں بچا لینا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا. آمین. یہ دعا بتا رہی ہے کہ اسلام کتنی ڈائنامک اپروچ دیتا ہے انسان کو کہ دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے, آخرت کے لیے بھی کرنی ہے. بس دنیا میں ہر کام آپ نے کرنے سے پہلے بولین الجبرا والی بات ہے, 0-1 دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے دین ہے. رزق حلال کمانا دین ہے, بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا یہ دین ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو یہ بھی صدقہ ہے, اللہ کے حضور نیکی ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے, یعنی نیکی ہے, حتیٰ کہ تمہارا بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی, کہا یا رسول اللہ یہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو اللہ کے حضور حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ ہوگا یا رسول اللہ. فرمایا تو اس پہ ثواب ہوگا. جو ایک خالصتاً حیوانی جذبہ ہے, ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے سیکس والی, اسلام نے اس کا ڈسپلن دیا, لیکن بہرحال ایک انسٹنکٹ تو کامن ہے انسانوں میں اور جانوروں میں اپنی ریپروڈکشن کے لیے, لیکن اس پہ بھی ثواب ہے. تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں, ہر چیز پہ ثواب ہے اگر گاڈ اورینٹڈ ہے. یہ ہے فی الدنیا حسنہ. اسی کانٹیکسٹ میں مسلم شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. برتنا ہے ہم نے دنیا کو, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. رن مرید بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں, لیکن یہ پیری مریدی ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ رسول کے احکام نہ ٹوٹیں. ہاں, اس میں آپ کسی کو اپنا پیر بنا لیں, اپنی بیوی کو بنا لیں, بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ رسول کے احکام نہیں ٹوٹنے چاہیے. اصل چیز یہ ہے حاوی نہ ہو آپ کے اوپر کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کو گوا دیں, یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. یہ جناب بیسٹ دعا ہے, اپنی ہر نماز میں اس دعا کو مانگا کریں, تشہد میں, سجدوں میں مانگیں. مسلم شریف میں حدیث ہے انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, خوب دعائیں مانگا کرو قبولیت کی جگہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تشہد میں جب دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو, اس میں یہ دعا مانگے, باقی دعائیں تو ہیں, یہ دعا بھی مانگے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے, ایک دعا آپ ضرور مانگا کرتے تھے,
اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. قرآن میں ربنا کے ساتھ آیا ہے، بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ آیا ہے. ان دونوں کو آپ جمع کر لیں، اللہم ربنا